افضل ترین اعتکاف مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں ہے، دوسرے درجے میں اعتکاف مسجد نبوی میں، اور تیسرا درجہ اعتکاف کا مسجد اقصیٰ میں۔ پھر اس کے بعد جہاں بھی بڑی جماعت ہو، مسجد ہو، سب میں اعتکاف سنت مؤکدہ کا درجہ بہت بڑا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا، اعتکاف میں جو 10 دن اللہ کی رضا کے لیے آخری عشرہ اعتکاف کرے گا، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ خواتین کے لیے بھی جو اعتکاف کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بیت مسجد گھر میں ترتیب دی گئی ہو، پہلے نہیں ہے تو اب ترتیب دیں۔ جیسے مردوں کے لیے پوری مسجد اعتکاف کی جگہ ہے، وہ مسجد چاہے کئی کنالوں میں ہو، بہت بڑی ہو تو وہ ساری ایریا، کئی کنال ایریا جو ہے وہ اس کی اعتکاف کی جگہ ہے۔ وہ اس مسجد کے ایریے میں جو مسجد کی حدود ہے اس کے اندر جہاں چاہے وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک مسجد کی حدود ہے۔ اس حدود کے اندر وہ مسجد کی صفائی ستھرائی، قرآن کی تلاوت، دینی مسئلے مسائل، ذکر و اذکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین بھی گھروں میں اپنا ایک پورا کمرہ طے کر سکتی ہیں۔ جیسے عمومی پتہ چلتا ہے کہ ایک جا نماز یا ایک کونے میں وہ کپڑا لگا کے اعتکاف کرتی ہیں، بس وہ اسی کونے کے اندر ہی اس کے 10 دن گزرتے ہیں۔ اس کونے سے باہر سوائے حاجت ضروریہ کے، جیسے مسجد سے مرد حضرات ضرورت حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، پیشاب پخانے کے لیے مسجد سے باہر، اس کے علاوہ نہیں جا سکتے، اسی طرح خواتین کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اپنی نیت میں پورا کمرہ کریں اعتکاف، ایک کونا نہ کریں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو کل پوچھا گیا اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ خواتین ایک کمرے پورے کا اعتکاف کی نیت کریں، اس کو بیت مسجد کہہ لیں، نیت کر لیں کہ میرے لیے پورا کمرہ اعتکاف ہے۔ اب اس کمرے کے اندر وہ کام چام جو معاملات اس کمرے کے اندر استری کرنا، کپڑوں کے تہہ لگانا یا چھوٹی موٹی کوئی سلائی لگا لینا، کوئی بھی اس کمرے کی حدود کے اندر وہ کام کر سکتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے پورا کمرہ اعتکاف ہو۔ ویسے تو ایک کونے میں اگر اعتکاف کریں گی تو پھر بیمار ہونے کے زیادہ چانس ہیں۔ انسان کے لیے جہاں سہولت ہے سونے کھانے کی، وہاں ورزش کی بھی ضروری حکم ہے کہ وہ چہل قدمی کرے، چلے پھرے۔ اب مرد حضرات تو چہل قدمی کر لیں گے، مسجد کے حدود کے اندر چل پھر لیں گے تو کچھ بہتر رہیں گے، کھانا ہضم ہو جائے گا، صحت بہتر رہے گی۔ تو خواتین اگر کونے میں ہی قید رہیں گی تو اس کونے سے سوائے حاجت ضروریہ کے نہیں نکل سکیں گی، تو وہ بیمار ہونے کے زیادہ چانس ہے۔ اس لیے شریعت اتنی سخت نہیں، وہ پورے کمرے کا اعتکاف کریں۔ خواتین پورے کمرے کے اعتکاف کی نیت کریں، اس پورے کمرے کے اندر جہاں چاہیں وہ بیٹھ سکتی ہیں۔ کوئی گھر کا کام چھوٹا موٹا اس کمرے کی حدود میں جو آتا ہو وہ اس میں نپٹا سکتی ہیں تاکہ فزیکلی انفٹنگ نہ ہو۔ ایک مسئلہ جو یہ کل سے پرسوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی عمر کیا ہونی چاہیے، مرد ہے یا عورت؟ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے
جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، عقل مند، جن کو دورے پڑتے ہوں یا دماغ کا مسئلہ ہو، پاگل ہو، صفائی ستھرائی نماز روزہ نہ کر سکتا ہو، وہ عاقل نہیں۔ تیسری شرط جنابت میں نہ ہو، یعنی اس پہ نہانا فرض نہ ہوا ہو۔ چوتھی شرط حیض و نفاس سے پاک ہو، یہ عورتوں کا مسئلہ ہے، ان کو حیض نفاس نہ ہو۔ پانچویں شرط کے اندر یہ لکھا ہے کہ بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف بیٹھے تو اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ یعنی لڑکا میکسیمم 15 سال میں بالغ ہوتا ہے تو اس سے کم عمر میں بھی بیٹھ سکتا ہے، یعنی کم 10 سال سے اوپر بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ 10 سال سے زیادہ چھوٹا تمیز نہیں رکھتا۔ تو 10 سال کی عمر سے اوپر لڑکی یا لڑکا اعتکاف کر سکتا ہے، اس کا اعتکاف درست ہوگا۔ 10 سال سے اوپر 12 14 سال 11 سال 15 سال کی بچی یا بچہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلے پوچھے ہیں، فون پر بھی ویسے بھی پوچھتے ہیں۔ تو 10 سال سے اوپر کسی بھی عمر میں بچہ بچی اعتکاف کر سکتا ہے، اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ اسی طرح آزاد ہونا بھی شرط نہیں، غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے مگر اسے اپنے مولا سے اجازت لینا ہوگی۔ یعنی ملازم بھی، آج کل غلام کی نسبت ملازم کہہ لیں، تو ملازم بھی جو ہے اسے وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے جہاں کام کرتا ہے اس سے وہ اجازت لے، اس کی اجازت کے ساتھ اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز ابھی اعتکاف کی بہت سی باتیں بیان کرنی ہے، کل مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ